معلومات کہ ان دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ نام لیا جائے. چنانچہ دوسری بات میں یہی ہے کہ فَكَبِّرُوا فِيهِنَّ یا وَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ کہ ان دنوں کے اندر کثرت سے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کو کا جو ہے ورد کیا جائے. چنانچہ انہی قرآن کریم اور احادیث پر عمل کرتے ہوئے بخاری شریف میں ایک اور روایت موجود ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ معمول نقل کیا گیا ہے کہ کانا یخرجان الی السوق کہ وہ ان دنوں کے اندر بازار کے اندر نکل پڑتے تھے اور زور زور سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد یہ تکبیر پڑھا کرتے تھے. اور آپ کے ذکر سے اور آپ کے تکبیر پڑھنے سے آپ کی تذکیر اور یاد دہانی سے پورا بازار زور زور سے تکبیر سے گونج جاتا تھا. تو علماء لکھتے ہیں کہ آج یہ سنت متروک ہو چکی ہے. وہ جو تکبیر ہے جو ہم عرفہ کے دن سے پڑھتے ہیں فجر سے وہ تو واجب تکبیرات ہے، لیکن مستحب یہ ہے کہ یہ پورے 10 دنوں کے اندر چلتے پھرتے بعض روایت میں کہ وہ لوگ اپنے خیموں کے اندر بازاروں کے اندر اور اپنی ملاقاتوں کے اندر اور لوگوں سے ملاقات کے وقت چلتے پھرتے ہر حال میں صحابہ کرام کا یہ معمول نقل کیا گیا ہے کہ چاہے وہ سفر میں ہوتے، حضر میں ہوتے، خیموں میں ہوتے، گھر پر ہوتے، وہ زور زور سے تکبیر پڑھا کرتے تھے. اور یہ تکبیر کے دن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کرنے کے دن ہے. اللہ جل شانہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. تو ایک مرتبہ پڑھ لیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد. ارے تو زور سے پڑھنے کا وقت ہے، زور سے پڑھیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر وللہ الحمد. چلتے پھرتے اور کہیں ملاقات کرنے جائے ہر جگہ یہ پڑھتے رہیں. لوگوں کو آپ کے یہ زور سے تکبیر پڑھنے سے ان کی یاد دہانی ہو جائے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو خیر یہ بڑے ہی مبارک دن ہیں اور بڑے ہی قیمتی دن ہیں. دوسری بات میں کہ افضل ایام الدنیا یہ اللہ تبارک و اللہ نے دنیا رکھی ہے، اس دنیا کے اندر سب سے افضل ترین اگر کوئی دن ہے تو یہ ایام العشر من ذی الحجہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کیا رکھا ہے؟ یوم عرفہ رکھا ہے. اچھا ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ اصل میں رمضان کے عادی ہو چکے ہیں اور رمضان کی جو فضیلت ہے وہ کیوں ہے؟ ذرا غور کریں. رمضان کی فضیلت اس لیے ہے کہ رمضان کے اندر اللہ نے روزہ رکھا ہے، صحیح ہے نا؟ اور رمضان کے اندر اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے. یہ دو وجہ ہے. رمضان شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو یہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، صحیح ہے نا؟ یہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے اور اس لیے روزہ رکھا گیا. اور روزہ کیا ہے؟ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے. تو ان روزوں کی وجہ سے اور قرآن کریم کے نزول کے زمانہ ہونے کی وجہ سے رمضان کو فضیلت اور فوقیت اور محبوبیت نصیب ہوئی. تو اب ذوالحجہ کی طرف آ جائیں. ذوالحجہ میں شروع کے جو 10 دن ہیں ان 10 دنوں کے اندر کیا ہے؟ بولیے اعمال حج ہے، حج کے دن ہے نا بھائی. تو ادھر کیا ہے؟ روزہ ہے، ادھر حج ہے. مینا، عرفات، مزدلفہ یہ سب انہی دنوں کے اندر تو آتا ہے. قربانی کتنے سارے، یعنی اتنی ساری عبادتیں ان دنوں میں جمع ہوتی ہے جو کسی اور دن میں نہیں. اور پھر اگر وہ کون سا دن تھا؟ وہ قرآن کے نزول کا زمانہ تھا. تو یہ جو عمل ہو رہا ہے وہ حج کا عمل ہے. اور حج کہاں پر ہوتا ہے؟ خانہ کعبہ، مکہ المکرمہ حجاز مقدس کے اندر خانہ کعبہ، اور وہاں جو ہے مینا، عرفات، مزدلفہ کی وادیوں سے گزرتا ہے. تو معلوم ہوا کہ اگر وہ قرآن کے نزول کا زمانہ ہے تو یہاں وہ موسم ہے جو قرآن کے نزول کی جگہ اور مکان سے تعلق رکھتا ہے. تو اس لیے ان دنوں کو بھی فضیلت حاصل ہے. اب تو تسلی ہو گئی کہ ابھی بھی تسلی نہیں ہو رہی. تو یہ 10 دن اللہ کے نزدیک بہت ہی مقدس ہے. اور آئیے قرآن کی طرف. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقت کم ہے تو اب میں صرف یہ اس کی فضیلت سنا دی یوم عرفہ. اور ایک قرآن کی آیت سناتا جاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منہا اربعۃ حرم، کیا ہے قرآن کی آیت؟ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم. اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں ان عدۃ الشہور کہ مہینوں کی تعداد عند اللہ اللہ کے نزدیک
سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں اس کی تعداد کسی انسان نے متعین نہیں کی، بلکہ یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے متعین ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان عدت الشہور، مہینوں کی تعداد، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، 12 شہرا، 12 مہینے ہیں، فی کتاب اللہ، اور یہ اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے، اور لوح محفوظ عالم ازل سے ہے، یعنی پہلے سے لکھ دیا ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، زمین اور آسمان کی تخلیق سے پہلے سب کچھ لکھا جا چکا ہے۔ فرمایا منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے، 4 مہینے مقدس ہیں، 4 مہینے عظمت والے ہیں۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریح فرمائے کہ ثلاث متوالیات، کہ 3 مہینے پے بپے ہیں، مسلسل ہیں، لگاتار ہیں، بیچ میں کوئی انقطاع نہیں۔ وہ کون سے مہینے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم۔ حج کا مہینہ کون سا ہے؟ ذی الحجہ، یہ حج کا مہینہ۔ تو یاد رکھو کہ حج سے پہلے کا ایک مہینہ، حج کے مہینے کے بعد والا ایک مہینہ، تو ذوالقعدہ، ذو الحجہ، محرم، یہ 3 مہینے حرمت والے ایک ساتھ ہیں۔ اربعۃ الحرم، یہ حرمت والے مہینے، اور رجب مضر، یہ الگ ہے، یعنی رجب کا مہینہ۔ یہ 4 مہینے اللہ کے نزدیک بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو تم ان دنوں کے اندر گناہ کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے اپنی جانوں پہ ظلم مت کرنا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ یعنی ہم لوگ قرآن و حدیث سے کتنے دور ہو گئے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کفار مکہ، قریش مکہ، مشرکین مکہ بھی ان دنوں کی حرمت کا لحاظ کرتے تھے، اور ان مہینوں کے اندر اگر قتال ہوتا، جنگ ہوتا، تو جنگ بندی کا اعلان کرتے تھے۔ تو ان مہینوں کی حرمت اور عظمت کا لحاظ کفار مکہ اور قریش مکہ بھی کرتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان مہینوں کی عظمت کا، حرمت کا خیال کریں، اور ان میں زیادہ سے نیک اعمال کی کوشش کریں اور اس کی فکر کریں۔ تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کون سے دن رکھے ہیں؟ بہت سارے دن۔ اس میں ایک دن کیا ہے؟ یوم عرفہ ہے۔ یہ عرفہ کا جو دن ہے وہ دنوں کا سردار ہے۔ عرفہ کا دن وہ دنوں کا سردار ہے، اور اس دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے عمومی طور پر مغفرت اور بخشش کا اعلان کیا جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عرفہ احتسب علی اللہ تعالی، کہ یوم عرفہ کے بارے میں اللہ سے امید کرتا ہوں ان یکفر السنۃ التي قبلها والسنۃ التي بعدها، کہ یہ اگلے اور پچھلے 2 سال کی تکفیر سیئات اور گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنے۔ یعنی اگر کوئی شخص عرفہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے، یہ عرفہ کا روزہ 9ویں ذی الحجہ کا روزہ اگر کوئی شخص رکھتا ہے، تو اس کے اگلے اور پچھلے دونوں سال کے گناہ اللہ جل شانہ کی طرف سے معاف کر دیے جائیں گے۔ اور ابن ماجہ کی قریباً روایت ہے کہ اللہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم الایام العشر من ذی الحجہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے شروع کے عشرے میں، بلکہ 9 ایام من ذی الحجہ، ذی الحجہ کے شروع کے 9 دن کا روزہ رکھتے تھے۔ وہ یوم عاشورہ، اور عاشورے کا دن کا روزہ رکھتے تھے، یعنی 10ویں محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ وہ 3 ایام من کل شہر، اور ہر مہینے سے 3 دن کا روزہ رکھتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ